سے ہی وہ عزد حزب سابق ہو گئے۔ تو معلوم ہوا اگر مرنے کے بعد تدفین کسی نیک شخص کے پہلو میں ہو، اس کے پڑوس میں ہو، تو پھر اس کی برکتیں اس طریقے سے بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اولیاء اکرام کے جو مزارات ہوتے ہیں وہ تنہا نہیں ہوتے بالعموم، بلکہ ان کے ساتھ دیگر مسلمانوں کی بھی کچھ نہ کچھ قبریں ہوتی ہیں، جن کا حسن اعتقاد ہی ہوتا ہے کہ اس نیک بندے کی، اس اللہ والے کی، اس ولی اللہ کی برکت سے ہماری میت کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ نیک پڑوسی کی برکتیں ہیں، اور آج سلسلے کا عنوان بھی یہی ہے کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، پڑوس کی کیا احتیاطیں ہیں، اور پڑوسی کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود ہیں، عدنان چشتی بھائی بھی موجود ہیں، راشد علی عطاری بھائی بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ عدنان بھائی، قرآن و حدیث میں جو پڑوسی کے حقوق بیان ہوئے ہیں وہ بھی بیان کریں گے آپ، لیکن اس سے بھی پہلے پڑوسی کہتے کسے ہیں اس بات کو بیان کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر جو معاشرے میں رائج ہے اور جسے لوگ پڑوسی سمجھتے ہیں جی، وہ ہمارے قرب و جوار میں رہنے والے وہ افراد ہیں جن کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات ارشاد فرمائے اور جو پڑوسی کے متعلق ارشاد فرمایا وہ مختلف روایات ہیں۔ بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا پڑوسی کہاں تک ہے، جو ساتھ میں جس کا گھر ہے وہ تو پڑوسی ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کیا کوئی پڑوسی ہے۔ بعض روایات میں اس طرح کا مفہوم ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز جائے وہاں تک جو ہے وہ شخص آپ کا پڑوسی ہے۔ بعض روایات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 گھر ارد گرد بندے کے جو ہیں وہ اس کے پڑوسی کہلائیں گے، اس کے پڑوس والے ہیں۔ لیکن پھر پڑوس کے اعتبار سے مطلب جو جتنا گھر سے دور ہوتا چلا جائے گا کسی شخص کے، اس کے احکام کے اندر، اس کے حقوق کے اندر اسی اعتبار سے تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اگر کوئی چیز دینا چاہوں تو میں سب سے پہلے کس کو دوں، اس کا حقدار کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ و مفہوم یہ تھا، ارشاد فرمایا کہ جس کا دروازہ تیرے گھر کے قریب ہے، ارشاد فرمایا پہلے اسے دو، یعنی جو اقرب ہے، پھر اس کے بعد جو اقرب ہے۔ تو دینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن سلوک، حسن اخلاق، پھر اگر کوئی چیز دے رہا ہے کوئی شخص تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً ہر ایک کو دینے کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن اس میں جو اقرب ہے، جو گھر کے زیادہ قریب ہے، اسے زیادہ حقدار قرار دیا۔ یعنی دے دوسروں کو بھی، ایسا نہیں کہ ان کے دینے سے منع کر دیا گیا، لیکن ارشاد فرمایا جو زیادہ قریب ہے وہ زیادہ حقدار۔ تو خلاصہ کیا نکلا، پڑوسی کون ہے؟ جو ہمارے قرب و جوار میں رہنے والے ہیں وہ پڑوسی ہیں۔ کچھ گھروں کی اور ادھر ادھر کی کوئی حد کا تعین نہیں ہے۔ 40 گھر جو ہے وہ دائیں طرف 40 بائیں طرف اور 40 آگے اور پیچھے، چاروں سمتوں میں۔ چاروں سمتوں میں اگر 40 گھر لیں تو کم از کم اس کا تو تعین ہے کہ یہ پڑوسی ہیں، اور پھر جو جتنا قریب ہے اس کے اتنے زیادہ حق ہے۔ راشد بھائی آپ کی طرف بڑھتے ہیں، احادیث کریمہ میں بھی پڑوسی کے حقوق بیان ہوئے، وہ کیا ہیں کچھ اس میں سے ارشاد فرمائیے۔ جی، شریعت منیرہ کا یہ حسن ہے کہ اس نے اسلام سے، اس نے مسلمان سے ضرر کو دور کیا ہے۔ حدیث پاک ہے لا ضرر ولا ضرار، سبحان اللہ، ضرر جو ہے نقصان پہنچانا، یہ کسی صورت اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ اور نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پڑوسی سے متعلق نصیحت فرماتے ہیں، حکم اور تاکید فرماتے ہیں کہ بندہ مومن ایسا ہونا چاہیے کہ دیگر افراد کے ساتھ ساتھ اس کے پڑوسی کو بھی اس کا شر، اس کا فتنہ اور اس کی طرف سے ایذا نہ ہو۔ اور بہت ساری روایات ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الادب میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مومن نہیں ہوتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہوتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہوتا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ،
یعنی وہ شخص جس کے شر سے، جس کے فتنے اور جس کی آفت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اور اسی طرح بخاری شریف ہی کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو آج ہم دیکھ لیں، اپنا محاسبہ کر لیں کہ میری ذات سے دیگر افراد کے ساتھ ساتھ جو میرا پڑوسی ہے، میرے ساتھ بستا ہے، وہ میرے شر سے محفوظ ہے یا نہیں۔ ہم نے کیسے کیسے معاملات کیے جن کی وجہ سے ہمارا پڑوسی تنگ ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دوں گا، اگر کسی کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے گھر میں کوئی ایسا سامان ہو کہ جہاں گاڑی رکھی جائے یا آگے پیچھے، اب پڑوسی کی بغیر اجازت کے اس کے گھر کے سامنے اپنی گاڑی کھڑی کر دینا، تو اب وہ اگرچہ مروت میں کچھ نہیں کہے گا لیکن اس کو ایک طرح سے تکلیف تو ہے، ایذا کا تو ایک باعث ہے کہ اس کے آنے جانے کا، جب تک نہیں کہے گا، لیکن جب کہے گا تو پھر جو ہے وہ گلی والے سب تماشا دیکھیں گے کہ ہو کیا رہا ہے اور کس بات پہ ہو رہا ہے، پھر وہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ اور آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ شر سے اس کا پڑوسی جو ہے وہ محفوظ رہے اور وہ تکلیف نہ دے۔ اور یہ جو حکم ہے اسلام کا، شریعت کا جو حکم ہے کہ تکلیف نہ دو، تو یہ اتنا عام ہے، پڑوسی کے تو حقوق زیادہ ہیں، تو اس کو تکلیف دینا یا تکلیف سے بچانا اس کی اہمیت بھی زیادہ ہوگی۔ لیکن بالعموم بھی شریعت مطہرہ اس بات کو پسند کرتی ہے کہ کسی دوسرے فرد کو تکلیف نہ دی جائے اور اس کے لیے آسانی کا باعث بنا جائے۔ ایک بڑی پیاری حدیث ترمذی شریف کے حوالے سے میں نے پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے، کیا میں تمہیں اچھوں اور بروں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ اکرام علیہم الرضوان خاموش رہے۔ پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اچھوں اور بروں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ اکرام پھر بھی خاموش رہے۔ اور پھر تیسری بار میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اچھوں اور بروں کی خبر نہیں دوں؟ تو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے کہا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ضرور ہمیں اچھے اور بروں کی خبر دیجئے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے۔ اب آپ پڑوسی ہیں، بیٹے ہیں، شوہر ہیں، باپ ہیں، کاروباری آدمی ہیں، کسی جگہ کام کرتے ہیں، کوئی آپ کے پاس کام کرتا ہے، کوئی بھی صورت ہو تو ذرا اس پہ غور کیجئے کہ اچھا کون ہے، برا کون ہے۔ فرمایا اچھا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو، اور تمہارا برا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے۔ وہ شخص برا ہے کہ جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ یہاں پہ علامہ مناوی، عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیض القدیر میں بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے قرب و جوار والوں کے ساتھ عدل کرنا واجب۔ اور پھر فرمایا عدل تین باتوں کا تقاضا کرتا ہے، تین چیزیں ایسی ہیں جن سے عدل ظاہر ہوتا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ اس پہ زیادتی نہ کرے، دوسری یہ کہ ذلیل کرنے سے بچے، اسے رسوا نہ کرے، بے عزت نہ کرے، اور تیسری یہ بیان فرمائی کہ اسے تکلیف نہ دے۔ تو واقعتاً پڑوسی کے جب حقوق زیادہ ہیں تو اس کو تکلیف دینا یا تکلیف سے بچانا، اس کی بھی اہمیت زیادہ ہوگی۔ آگے چلتے ہیں مہروز بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام میں پڑوسی کی کس قدر اہمیت ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا عزیز ہے، اس کے ساتھ کوئی نسبی تعلق ہے یا نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، آپ کے ساتھ رہنے والا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں، اسلام میں اس کی کس قدر اہمیت ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج ہمارے ساتھ وہ شخص نہیں بیٹھے گا جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی ہو۔ اپنے ساتھ بیٹھنے سے منع کر دیا۔ ایک صحابی توبیخ ہے جی کہ میرے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آج مجھ سے ایک کام ہو گیا۔ کام کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، میں نے اپنے پڑوسی کی دیوار کے ساتھ پیشاب کر دیا تھا، دیوار کے نیچے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج تم ہمارے ساتھ نہیں بیٹھو گے۔ اس قدر اہمیت ہے یہ۔ اگر ہم اس روایت کے تناظر میں اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ کسی شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی،
اب ہمارے ہاں تکلیف کا جو ہے وہ انداز وہ کیا ہے، دیکھیں کسی کے ہاں خوشی ہے، مثال کے طور پر بیٹے کی شادی کا اہتمام کیا ہے، اب قرب و جوار میں اب نہ قریب والے پڑوسی کا خیال ہے، نہ دور والے پڑوسی کا خیال ہے، نہ بیمار کا، نہ بچوں کا، نہ بوڑھوں کا، کسی کا کوئی خیال نہیں۔ بیٹے کی شادی کا خیال ہے نا اسے، اب بیٹے کی شادی کا خیال ہے، لیکن اس کو اسلام نے اس بات کا پابند کیا ہے کہ آپ اس انداز میں خوشی نہ منائیں کہ دوسروں کے لیے وہ خوشی غم کا باعث بن جائے۔ ایک شخص بیمار ہے بیچارہ، ان کا بچہ بیمار ہے، وہ بیچارہ ساری رات جاگتا رہا، دن بھر روتا رہا، اب اس نے دوائی پی ہے، اس کو سکون کی آرام کی ضرورت ہے، اور آپ نے بھوپو لگایا ہوا بڑا سا، یا آپ نے جو ہے وہ ڈیک لگایا ہوا معاذ اللہ، اور اس کے اندر گانے بجانے کا سلسلہ ہے، ایکو سسٹم لگایا ہوا ہے، اور اس کے اندر گانے بجانے کا سلسلہ ہے، ڈھول ڈھمکے جو ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، جب بھی گناہ کا کام ہے، اور اوپر سے ساتھ والے پڑوسی جو ہے، پھر جو ایسے لوگ، ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پر یہ لوگ تو ساری رات جاگ رہے ہیں، لیکن قریب میں امام صاحب کا گھر ہے جنہوں نے فجر میں اٹھنا ہے، مؤذن صاحب کا گھر ہے، مسجد کا تقدس پامال ہو رہا ہے، دیگر جو لوگ جو نمازی ہیں جنہوں نے فجر میں اٹھنا ہے، جلدی سونے کی عادت ہے ان کی کہ مجھے فجر پر کی پابندی کرنی ہے، ان لوگوں کی نیند کا، ان کے آرام کا، سکون کا، چین کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان سے کہ کتنا زجر اور توبیخ ہے اس کے اندر۔ فرمایا میرے ساتھ وہ بندہ نہ بیٹھے جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی ہو۔ تو ہمیں یہ اگر اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، معاشرے کے اندر چین آ جائے گا، سکون آ جائے گا، ہر ایک شخص اپنی غمی کے اندر بھی، اپنی خوشی کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھے کہ میرے کسی فعل، کسی عمل کی وجہ سے میرے مسلمان بھائی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ اچھا، جو اخلاق ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ روایات موجود ہیں کہ پڑوسی جو ہے، پڑوسی ہی اس بات کا تعین کرے گا کہ آپ کا کریکٹر ہے کیسا، آپ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ خود تو ہم یہی کہتے ہیں بھائی ہم اچھے ہیں، لیکن واقعتاً ہے کیا، تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو احادیث کریمہ میں تو اس میں راشد بھائی پڑوسی کی اہمیت بیان ہوئی ہے کہ پڑوسی جو ہے وہ گویا کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ دے گا، آپ کی اخلاقی کیفیت کو بیان کرے گا۔ جی ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو کوئی کام کرے، حدیث پاک کا خلاصہ، جب تو کوئی کام کرے اور تیرے پڑوسی یہ کہیں کہ تو نے اچھا کیا تو تحقیق تو نے اچھا کیا، اور اگر تیرے کسی کام کرنے پر تیرے پڑوسی کہیں کہ تو نے برا کیا تو تحقیق تو نے برا کیا۔ یعنی وہ اس چیز کا اظہار کریں گے اور اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کون اچھا کون برا، کیونکہ پڑوسیوں کا اس لیے فرمایا کہ ان کے ساتھ زیادہ وابستگی ہوتی ہے، ان سے ملاقات کا، معاملات کا زیادہ دوسرے لوگوں سے زیادہ۔ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح میں ایک جگہ لکھا ہے کہ پڑوس کی جو اتنی زیادہ اہمیت بیان ہوئی اور تکلیف دینے سے بچانے کی ترغیب موجود ہے کہ پڑوسی کو اذیت نہ دو، تکلیف نہ دو، اور پھر یہ بھی حدیث موجود ہے، تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ کیونکہ پڑوس جو ہے نا، پڑوس اگر پڑوس سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مداوع کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ کسی جگہ گئے جناب، کام سے گئے، کسی بھی حوالے سے آپ گئے، وہاں پہ کسی چیز سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی فرد آپ کو تکلیف دے رہا ہے، تو کچھ دیر کی بات ہے، کچھ ثانیوں کی بات ہے، کچھ آپ اٹھ جائیں گے یا وہ اٹھ جائے گا، لیکن پڑوس ایسا ہے کہ اسے کہیں نہیں جانا، اسے وہیں پہ رہنا ہے۔ اگر اس کی معاذ اللہ بلند آواز میں گانے چلانے کی عادت ہے تو اسے چلانے، اس سے اذیت ہونی ہے۔ اگر اسے شور شرابی کی عادت ہے تو اس سے اذیت ہونی ہے۔ اگر اس کے گھر کا پر نالا جو پانی بہانے کا پائپ ہوتا ہے اس سے پانی بہنے کی عادت ہے تو وہ بھی بہتا رہے گا۔ اگر اسے فرش دھونا ہے، سارا پانی جو ہے وہ روڈ پہ بہانا ہے اور پھر روڈ کا ڈھلان آپ کے گھر کی طرف ہے، آپ کی طرف آنا ہے، تو یہ مسلسل ہوتا رہے گا، تو پڑوسی سے پہنچنے والی اذیت مسلسل اور لگاتار ہو سکتی ہے۔ تو اس اور پھر تبدیل کرنا بھی آسان نہیں ہے اس کا حل تو یہی ہے کہ گھر آپ کا رینٹ کا ہو یا اپنا ہو، آنرشپ ہو آپ کی، آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور آنرشپ پہ تو تبدیل کرنا ہے ہی مشکل، لیکن رینٹ جس کا جو رینٹ پہ رہتے ہیں، کرائے پہ رہتے ہیں، ان کے لیے بھی تو آسان نہیں ہے نا۔ تو صحیح فرمایا آپ نے، بجا فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ عدنان بھائی یہاں پہ میں یہ بات لینا چاہوں گا کہ جیسے شروع میں وہ واقعہ بیان کیا ملفوظات کے حوالے سے کہ نیک پڑوسی اگر میت کو مل جائے، اللہ والوں کا قرب مل جائے، نیک بندوں کے قرب میں دفن ہونا مل جائے تو یہ بھی اچھا ہے، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ پڑوسی کی اہمیت اتنی ہے کہ دنیا میں ہو تو اچھا پڑوسی ہو تو آپ کی زندگی اچھی ہونا شروع ہو جائے گی، زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہوگا وہ آپ کا سکون میں آ جائے گا۔ تو
پڑوسی اگر دنیا میں اچھا مل جائے سبحان اللہ کیا بات ہے نا، اور اگر یہ پڑوسی جو ہے آخرت کی منزل میں یعنی مرنے کے بعد قبر جہاں آپ کی بننی ہے، تدفین جہاں ہونی ہے، وہاں اچھا پڑوس مل گیا، اللہ والے کا پڑوس مل گیا، نیک بندے کا پڑوس مل گیا، تو پھر انشاءاللہ عز و جل وہاں پہ بھی بیڑا پار ہوگا جیسے بیان ہوا۔ اور یہاں پہ ہی کہتا چلوں کہ ہم تو وہ ہیں کہ جنت میں بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس مانگتے ہیں الحمدللہ عز و جل، اور یہ سعادت بھی ہے۔ بلکہ بعض واقعات اور روایات ایسے آئے راشد بھائی کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں پڑوس اچھے لوگوں کا مانگنا چاہیے، اللہ کے مقرب لوگوں کا ماننا چاہیے۔ وہ جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کے دور میں ایک قصاب تھا اور اس کے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، تو اس کے والدین جو دعا دیتے تھے اس میں ایک دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تو یہ جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوس عطا فرمائے۔ تو جنت میں بھی اللہ والے، جنت میں جائیں گے سارے ہی اللہ والے، لیکن جو زیادہ اللہ والا ہوگا، جو زیادہ مقرب ہوگا، اس کا پڑوس بھی زیادہ باعث سے برکت ہوگا۔ حدیث پاک میں بھی اس بات کی خبر دی گئی ہے اور ارشاد فرمایا گیا کہ وہ خوش نصیب ہے جس کا پڑوسی اچھا ہو، یعنی یہ بھی سعادت مندی ہے بندے کی کہ اس کا جوار جو ہے وہ الجار الصالح سبحان اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آخرت میں قبر میں جب پڑوس ہو تو وہ بھی نیک ہو، اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب یوں ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادفنوا موتاکم وسط قوم الصالحین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نیک بندوں کے قریب دفن ہونے کے متعلق پورا ایک باب باندھا اپنے صحیح کے اندر، صحیح بخاری شریف کے اندر۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو صالحین کے درمیان جو ہے وہ دفناؤ، ان کا قرب، ان کا جو ہے پڑوس انہیں نصیب ہو، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں جہاں ان پر برستی ہیں اس سے اس بندے کو بھی حصہ ملے۔ کیسے حصہ ملے؟ جیسا آپ نے ابتدا میں بیان فرمایا۔ کیا بات ہے، یعنی پڑوسی کی اہمیت دیکھیے۔ اور یہاں پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مشورہ، مدنی مشورہ اور بڑا کامل مشورہ سامنے موجود ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کو بزرگوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس دفن کرو، ان کی برکت کے سبب ان پر عذاب نہیں کیا جاتا۔ اور پھر یہ حدیث بیان فرمائی، ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم، یہ ایسی قوم ہے کہ ان کا ہم نشین، ان کی صحبت میں رہنے والا، ان کا قرب پانے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ تو آخرت میں بھی اس کے فوائد ہیں اور یہ برکتیں ہیں پڑوسی کی۔ تو اس سے اہمیت سمجھیے، اس سے اہمیت پتہ چل رہی ہے ہمیں کہ پڑوسی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اور یہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں، اور پھر یہ شعر بھی تو ہے نا کہ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ کیا کہیں گے اپنا راشد بھائی؟ پڑوسیوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے اور اس کیفیات کی بات ہو رہی ہے۔ بعض لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کو خامخواہ میں پریشان کرنا ہے، ان پہ ایک دہشت بٹھا کے رکھنی ہے اور چھوٹی بڑی باتوں سے ان کو تکلیف دینی ہے۔ اچھا، ایک عدنان بھائی اس میں فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ ہماری ذات سے تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ بعض تو بے باک ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی تکلیف ہو رہی ہے تو اپنے کان بند کر لو، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اب کسی کا گھر بلند ہے اور وہ اپنے گھر کی چھت پہ جاتا ہے اور اس انداز پہ کھڑا ہوتا ہے کہ سامنے والے کے گھر میں جو ہے اس کی نگاہ پڑ سکتی ہے، تو پھر سامنے والے کو، پڑوسی کو، سامنے والا بھی پڑوسی ہی ہوتا ہے عدنان بھائی، سامنے والا جو ہوتا ہے وہ بھی پڑوسی ہی ہوتا ہے، تو اس کے گھر پہ نظر پڑ سکتی ہے۔ با پردہ خواتین ہیں اور اگر با پردہ نہیں بھی ہیں تو ہمیں مردوں کو تو نگاہ کی حفاظت ہی کا ذہن دیا گیا ہے، اور امیر اہل سنت اس بات کو پسند فرماتے ہیں، بلکہ اس کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں کہ گیرلیوں میں اور چھتوں پر اس انداز پہ نہ کھڑے ہوں کہ آپ کی نگاہ کہیں پڑ سکنے کا امکان بھی رہے۔ کیا فرمائیں گے جی؟ اس بارے میں بھی ہمیں محتاط ہونا چاہیے اور ہماری ذات سے پڑوسی کو فائدہ ہی پہنچے، نقصان نہ پہنچے، کیونکہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حسن بیان فرمایا، اور پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرنے کی وجہ سے اس کی وعیدات اور وہ ذکر فرمائیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کو اچھا قرار دے رہے ہیں وہ یقیناً اچھی، جس کو برا قرار دے رہے ہیں وہ یقیناً بری۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر خواہی ہی کا ذہن دیا کہ مسلمان جو ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی ہی کرے۔ ایک روایت سناتا ہوں، اس کے بعد حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہو، اس کا خیر خواہ ہو۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیض القدیر میں اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے دوسرے پڑوسی کا خیر خواہ ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک برا پڑوسی وہ ہے کہ جس کے شر کی وجہ سے اس کا دوسرا مسلمان پڑوسی جو ہے وہ تکلیف میں ہو۔ اور صرف مسلمان ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اسلام کا یہ حسن ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے، شریعت نے ان کے حقوق بھی بیان کیے اور ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا درس دیا گیا۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں غیر مسلم رہتا تھا، وہ کسی سفر پر گیا، اب اس کے بچے اور اس کے گھر والے موجود تھے۔ رات کو اس کا بچہ، اس کافر کا بچہ، غیر مسلم کا بچہ روتا۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس کا صدمہ ہوا۔ اب دیکھیں مسلمانوں کے بچے بھی اضطراب کی کیفیت میں ہوتے ہیں، روتے ہیں، لیکن ہمیں بسا اوقات کوئی احساس نہیں ہوتا، لیکن بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ غیر مسلم کے بچے کے رونے پر مضطرب ہو جاتے۔ اور آپ نے جب معلومات کروائی کہ بچہ کیوں روتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو گھر سے بتایا گیا کہ رات کو چونکہ اندھیرا ہوتا ہے، کوئی لائٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو اس اندھیرے کی وحشت کی وجہ سے بچہ روتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ تو بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات ایک طرف کہ وہ غیر مسلم تھا، آپ نے چراغ میں تیل ڈال کر روزانہ اس کے گھر میں چراغ پہنچایا، روشنی کا اہتمام فرمایا، جس کی وجہ سے اس بچے کی وحشت جو تھی وہ دور ہوئی۔ جب وہ غیر مسلم سفر سے واپس گھر آیا تو اس کے گھر والوں نے اس کو یہ واقعہ بتایا کہ بچہ اندھیرے کی وجہ سے روتا تھا، گھبراتا تھا، تو اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے ہمارے پڑوسی حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روشنی کا انتظام فرمایا۔ تو اس غیر مسلم نے کہا کہ ہمارے گھر میں جب بایزید کا چراغ آیا ہے تو اندھیرا نہیں رہے گا۔ کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پڑوسی کے ساتھ یہ اچھا سلوک کرنے کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ وہ غیر مسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ کیا بات ہے۔ ہمارے اسلاف کا طرز عمل یہی تھا، اور یہاں پہ یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں اور مزید وضاحت ہو جائے کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں، اسلام کی روشنی جو سارے عالم میں پھیلی، اس کا ایک بہت بنیادی سبب اسلام کی اخلاقی تعلیمات ہیں، اور اسلام کے معاملات تک میں، معاملات سے کیا مراد ہے، جو پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، کاروبار کا طریقہ، میاں بیوی کے حقوق، نکاح اور طلاق کے مسائل، یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان میں جو اسلامی تعلیمات ہیں، ان کا جو حسن ہے، اس کی خوبصورتی دوسرے کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ پاتی۔ آج ہم نے یہ سلسلے کا موضوع رکھا پڑوسیوں کے حقوق۔ عدنان بھائی اور میں بات کر رہے تھے، اس سلسلے سے پہلے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی، اور اتفاق تھا کہ عدنان بھائی کسی کتاب سے تیاری کر رہے تھے، تو وہ کتاب میں نے بھی دیکھی۔ اب کتاب جیسے ہی کھولی تو غالباً یہ پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ لائن لگی ہوئی تھی، وہ ڈوری لگی ہوئی تھی، تو اس میں جو چیز سامنے آئی میں وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ جب وہ میں نے پڑھی، عدنان بھائی کو بھی پڑھائی، اور دونوں ہم بہت مسرور ہوئے کہ کیسی خوبصورت بات سامنے آئی ہے کہ وہاں لکھا ہوا تھا حفظ حق الجاری من کمال الایمان، کہ پڑوسی کے حقوق کا تحفظ کرنا یہ کمال ایمان کی علامت ہے، وہ حسن الاسلام، اور اسلام کی ایک حسین پہلو ہے، خوبصورت پہلو ہے، اور آج ہمارا سلسلہ بھی حسن اسلام ہے، تو یہ بڑی مطابقت ہو گئی۔ عدنان بھائی کیا کہیں گے آخر میں؟ جی بالکل، یقیناً اسلام بندے کے پڑوس کا جو اس کے ساتھ رہنے والا ہے اس کا مختلف اعتبارات سے نبی پاک علیہ السلام نے اس کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اس انداز میں اتنی پیاری تعلیمات ہیں، اگر کسی شخص کا پڑوسی اس کا رشتہ دار ہے، اب نبی پاک علیہ السلام نے اس کے زیادہ حقوق بیان فرمائے، حق کے پڑوس بھی ہے اور اس کے ساتھ صلہ رحمی والا جو تعلق ہے، رشتہ داری کا ہے، وہ بھی ہے۔ اگر ایک عام مسلمان ہے ساتھ رہنے والا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب حق کے مسلم بھی ہے اس پر اور حق کے پڑوس بھی ہے، اور جو رشتہ دار ہے اس پر تین حقوق، حق کے مسلم بھی، حق کے پڑوس بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ اور ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتا تو اب بھی حق کے پڑوس کا جو ہے وہ حقدار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کا جو مبارک انداز تھا وہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ خیر خواہی، بھلائی۔ اچھا، اب اگر کسی کا اس طرح کا معاملہ ہے کہ
جو ساتھ میں پڑوسی ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اب اس کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کرنا چاہیے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، یہ ایک طویل باب ہے۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لینی ہوگی کہ میرا پڑوسی اس طرح کا ہے اور مجھے اب اس کے ساتھ کس انداز میں بھلائی کرنی چاہیے۔ پہلے معلومات لیں اور اس کے بعد پھر جو ہے رہنمائی کی، پھر اس پر عمل کی طرف آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات تو یہ ہے کہ پڑوسی کے جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بار ایک بکری نبی پاک علیہ السلام کے گھر آئی، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ امہات المومنین میں سے تھی، وہ اٹھی، اس نے بکری نے جو تھا وہ روٹی کا ایک لقمہ اس کو چبانا چاہا، انہوں نے نکالا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس انداز پر ارشاد فرمایا کہ یہ اس سے تمہیں امان حاصل نہیں ہوگی، یہ بھی ایک طرح سے پڑوسی کو تکلیف پہنچانا ہی ہے کہ ایسا انداز اختیار کیا جائے جس سے اس کے جانوروں کو بھی تکلیف پہنچے۔ اسلام کا تو یہ حسن ہے، چاہے جائے کہ اس کے بچے کو مارا جائے یا اس کا جو ہے کوئی عزیز و اقارب میں سے کوئی آئے اس کو تکلیف پہنچائی جائے، اس کے جانور کے ساتھ بھی ایسا ناروا سلوک نہ کیا جائے جو اس کے لیے گراں گزرے۔ عدنان میں بالکل مختصر ایک دو لائنوں میں جواب ارشاد فرمائیں کہ آج تو ایسا ماحول ہی نہیں رہا۔ ہم دیکھتے ہیں بالخصوص شہری علاقوں میں پڑوس میں رہتا کون ہے، کیا کام کرتا ہے، کیا تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نکلے اپنے کاموں پر، وہ نکلے اپنے کاموں پہ، ہم گئے اپنے گھر میں، وہ گئے اپنے گھر میں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اس بارے میں جی دیکھیں، تعلق ایمان کا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ مسلمان جو میرا پڑوسی ہے اس کے ساتھ میری رشتہ داری نہ ہو، حق کے پڑوس تو ہے، وہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کے ساتھ بھلائی کروں۔ اس پر دیکھیے ایک تو اخلاقی فریضہ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک ہی سوسائٹی، ایک ہی معاشرے میں رہنے والے لوگ، ایک کا منہ ادھر دوسرے کا ادھر، کبھی سلام دعا ہی نہیں، کوئی کام کاج ہی نہیں آیا، تو یہ افراتفری کا معاشرہ ہو جائے گا۔ اور اگر اسلام کے اصول پر عمل کیا جائے، اس کا حق ادا کیا جائے، اس کو سلام کیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی تم سے سوال کرے اسے دو، اگر وہ مجبور ہے قرض کا سوال کرے قرض دو۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا اپنے گھر میں پکنے والے سالن سے اسے تکلیف نہ دو، اس کی خوشبو کو۔ ارشاد فرمایا کہ گھر کے اندر سالن بنا، اس کا شوربہ جو ہے اس کے اندر پانی زیادہ ڈال دو تاکہ اس کی دلجوئی ہو۔ اسلام تو ہر معاملے میں ہماری جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، تعلق ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی۔ تعلق ہے تو ڈبل ثواب ہے، اور اگر نہیں ہے تو ایمانی تعلق کی بنا پر اجر و ثواب۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ راشد بھائی آخر میں کیا چاہتے ہیں؟ حقوق کی جو آپ نے بات کی، حقوق کے تحفظ کی، تو وہی کے ذریعے بھی اس کی تاکید کی گئی کہ پڑوسی کے حقوق کا لحاظ کیا جائے۔ بخاری شریف کی آخر میں روایت ذکر کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار، جبریل امین مجھے حکم الہی، پڑوسی سے متعلق حکم الہی کی تاکید فرماتے رہے، حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ مجھے گمان ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو میراث میں حقدار قرار دیا جائے۔ اور اس کے تحت ملا علی قاری نے فرمایا یہ وصیت کیا تھی؟ فرمایا ای یأمرنی بحفظ حقہ من الاحسان الیہ ودفع الاذی عنہ، وصیت کیا تھی کہ اپنے پڑوسی پر احسان کیا جائے، اس کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور اس سے اذیت کو دور کیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑی بنیادی حدیث ہے یہ پڑوسی کے حقوق کے باب میں۔ اور اس دعا پہ اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں کہ ہو بہر ضیا نظر کرم سوئے گناہگار، جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے۔ مدنی چینل پہ مدنی نیوز کا وقت ہوا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اب آپ مدنی خبریں دیکھیں گے، مدنی نیوز دیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی آنکھیں ہوا